اور نہ یہ بات کوئی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ شب برات کے نام پر کوئی جلسہ رکھا جائے یا شب برات کے نام پر مسلمانوں کو جمع کیا جائے۔ اس دین کی بے شمار خصوصیات میں سے بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین نہ کسی حکم میں زیادتی کو برداشت کرتا اور دین کے کسی معاملے کو لے کے نہ کسی طرح کی لپا پوتی کو برداشت کرتا۔ اگر کسی زمانے میں رسوم و بدعات کو فروغ دینے والے چند لوگ ہیں تو بے شمار لوگ اس کے سدباب کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور علماء حق کی ہر دور میں یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب بھی دین کے کسی معاملے کو لے کر کوئی غلو کا معاملہ اختیار کیا جائے یا بدعات و رسومات اور خرافات کو رواج دیا جائے تو ان کی تردید کرتے ہوئے امت کی اصلاح کی جائے۔ اسی طریقے سے تعلیم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے سے قبل یہ چند باتیں پیش خدمت کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ شب برات کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں بے شمار خرافات، بدعات اور رسومات رواج پکڑ چکی ہیں۔ یہ رات اتنی اہمیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بیان کی تھی، اور اتنی باتیں اور اتنے کام کرنے کو ہم کو اس میں حکم نہیں ہوا تھا جتنی باتیں اور جتنے کاموں کو ہم نے خود اپنی طرف سے ایجاد کر لیا۔ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ 3 باتیں ضعیف حدیث سے اس رات کے تعلق سے ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس رات میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اس کے لیے قبرستان جانا شرط نہیں ہے۔ روایت سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام شب برات میں قبرستان تشریف لے گئے، لیکن اس رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے قبرستان میں تشریف لے جانے سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ لوگ پورے شور شرابے کے ساتھ اس رات میں قبرستان جانے کا رواج بنا لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی اگر قبرستان گئے تو بڑی خاموشی کے ساتھ، حتیٰ کہ اس رات میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، تو آپ کے جانے کی خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی نہ ہو سکی، اور کسی صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے اس کی اطلاع بھی نہیں کی اور حکم بھی نہیں کیا۔ اور ایک روایت جس میں مشکاة شریف کا طالب علم تھا، مشکاة شریف بھی میرے سامنے آئی تھی، وہ حضرات علماء کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ بات اہم ہے، عوام کے مطلب کی تو چین نہ ہو، لیکن حضرات علماء کرام کے لیے بے شمار اہمیت کے حامل ہے۔ قبرستان میں جانے کے تعلق سے جو استدلال کیا جاتا ہے اس روایت کے حوالے سے، پہلے تو اگر باریکی سے دیکھا جائے تو اس روایت سے بات ثابت ہی نہیں ہوتی کہ عامت الناس اس رات میں قبرستان جانے کا معمول بنا لے۔
اور اگر اس روایت سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو مشکاۃ شریف میں ایک روایت سامنے آئی تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری میں جنت البقیع قبرستان میں جانے کا معمول تھا. تو اس رات بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی باری حضرت عائشہ کے پاس تھی. تو اللہ کے نبی کا قبرستان میں جانا وہ اس رات کی نسبت سے نہیں بلکہ جو پورے سال اللہ کے نبی کا معمول تھا حضرت عائشہ کی باری میں قبرستان جانا اس معمول کے تحت اللہ کے نبی قبرستان میں گئے تھے. اور پھر موقع ہو یا نہ ہو علماء کرام موجود ہیں اس بات کو اور واضح کرنا چاہتا ہوں. عالم اسلام کے بہت بڑے بزرگ حضرت مولانا قمر الدین صاحب الہ آباد جو خلیفہ اجل ہے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی کے حضرت والا دعوت برکاتہم العالیہ نے اس روایت کو موضوع لکھا ہے. اگرچہ ضعیف تو ہمارے سب علماء ہی کہتے ہیں. جس روایت میں یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی شب برات میں قبرستان گئے وہ اس معنی کر کہ اس میں بات ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ رسول اللہ کی پاک دامنی کو لے کر نعوذ باللہ مشکوک تھی. اس لیے حضرت عائشہ گھر سے باہر نکلی اور اللہ کے نبی کو کھوج رہی تھی. جب اللہ کے نبی واپس ہوئے اور ان کی نظر پڑی اور وہ خاموشی سے آ کر حجرے میں آرام فرمود ہو گئی. اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم کہیں اس خدشے میں ہو, تم کو یہ جھٹکا لگا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شیعوں کی گھڑی ہوئی روایت ہے وہ اس سے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی پاک دامنی کے سلسلے میں بھی نعوذ باللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مشکوک تھی. بڑی معنی یہ روایت بڑی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب دوسری روایت سے بات ثابت ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری میں جنت البقیع قبرستان میں تشریف لے جاتے تھے تو آج کی رات حضرت عائشہ کا پریشان ہونا, اللہ کے نبی کو تلاش کرنا اور پریشان ہونا اس کے کیا معنی ہے؟ جب معمول تھا اللہ کے نبی کا اس رات میں قبرستان جانے کا تو حضرت عائشہ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کو علم ہونا چاہیے تھا اس بات کا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام میری باری میں قبرستان تشریف لے جاتے تھے. پھر بہت واضح انداز میں کم از کم یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ جو عامت الناس اس رات میں شور شرابہ کرتے ہوئے قبرستان جاتے ہیں, وہاں اگربتیاں اور موم بتیاں جلاتے ہیں, اس کا اسلام سے, دین سے, شریعت سے, سنت سے, اللہ کے نبی سے, اللہ سے اور قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہے. تو میں نے شروع میں ہی عرض کر دیا تھا یہ بات کوئی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں کہ اس رات کی نسبت سے باضابطہ کسی جلسے کا انعقاد کیا جائے. اور پہلے یہ بات رواج میں تھی, اب تو علماء کرام کوشش کر رہے ہیں کہ اس رات میں جو رسمیں ہو رہی ہیں, جو رواج پنپ رہے ہیں, اور بعض لوگ اچھی کوشش کرتے ہیں لیکن لوگ اس کا غلط مطلب سمجھ کے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں, تو پروگرام کا سلسلہ بھی مختصر ہوتا جا رہا ہے. جناب قاری فیض الدین عارف صاحب نے بھی مجھ سے یہ بات کہی تھی کہ میں قائل نہیں ہوں اس بات کا کہ اس رات میں کسی جلسے کا انعقاد کیا جائے, لیکن اتفاقاً یہ جلسہ رکھ لیا گیا. تو عزیز دوستو, اس جلسے کی نسبت شب برات سے زیادہ اللہ کے کلام قرآن کریم سے, اللہ کے کلام اور اللہ کی شریعت اور اللہ کے نبی کی سیرت کی تعلیم کے تعلق سے. یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی مسلمانوں کو تعلیم کے تئیں بیدار کرنا پڑ رہا ہے. مسلمان تو وہ قوم ہے جن کے دین و مذہب کی ابتدائی تعلیم سے ہوئی,
جن کی ذمہ داری تھی، جن کا فرض منصبی تھا کل عالم کے اندر دین کے علم کے دیے جلانا، نورانیت کو فروغ دینا، جہالت کو دور کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آیا ہوں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی تو اس وقت دنیا کی ہر برائی آخری عروج پر تھی۔ جو بڑے سے بڑا پاپ ہو سکتا تھا، جو بڑے سے بڑا گناہ ہو سکتا تھا، جو بڑے سے بڑی بدکاری ہو سکتی تھی، جو بڑے سے بڑی بددیانتی، بدکاری، بد اخلاقی، بدنیتی، بددیانتی ہو سکتی تھی، وہ وجود میں آ چکی تھی۔ ان حالات میں اور اس پرفتن دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس فتنہ آلود ماحول کی اصلاح فرمائی کہ کہیں آگے چل کر امت کے افراد یہ شکوہ نہ کر سکے کہ آج حالات بہت سنگین ہیں، حالات بہت خراب ہیں، لوگوں کی کیفیت بہت بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کی تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اصلاح ناممکن ہے۔ نہیں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام مبعوث کیے گئے اس وقت اسلامی سیاست کم توڑ چکی تھی، لوگوں کا سماجیات کا سسٹم بالکل تباہ و تاراج ہو چکا تھا، افت و پاکدامنی کا جنازہ نکل چکا تھا، جہالت کا دور دورا تھا، ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، جاہلوں کی حکومت تھی، تعلیم نام کی چیز نہیں تھی۔ اس پرفتن دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعثت ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی نے بڑے سے بڑے شرک، بڑے سے بڑے کفر، بڑے سے بڑے سماجی اور سیاسی برائی کا مقابلہ کیا، اس کا سدباب کیا، اور علم کے دیے روشن کے جہالت کو دور کیا، امانت داری کو، نیک بندی کو، اور اچھا ماحول قائم کیا، ایک خوبصورت ماحول قائم کیا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا بنیادی مشن تھا۔ شرک اتنے عروج پر تھا کہ اللہ کے سب سے پہلے گھر، سب سے بڑے گھر بیت المقدس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آج تو ہمارے پاس قدم قدم پر، محلے محلے میں، بستی بستی میں، گلیوں گلیوں خوبصورت مساجد موجود ہیں۔ آج ہم آزادی کے ساتھ اور سکون کے ساتھ، مکمل اختیارات کے ساتھ اپنے عبادات کو مکمل کر سکتے ہیں۔ ہم کو شکایات ہے حالات سے، ہم کو شکایات ہے حکومت سے، ہم کو شکایات ہے لوگوں سے، لیکن در حقیقت لوگوں قابل شکایت تم ہو، کیونکہ دین کے بے شمار معاملات وہ ہیں، دین کے بے شمار احکامات وہ ہیں کہ جن پر عمل کرنے میں ہم کسی کے مجبور نہیں ہیں، ہم کسی کے قانون کے پابند نہیں ہیں، ہم کو کوئی پابند نہیں کر رہا ہے، لیکن ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہمارا دل، ہمارے قبضے میں نہیں ہے ہمارا نفس۔ اس نفس شیطان کو قبضے میں نہ کرنے کی بنیاد پر ہم شکایات کرتے ہیں اور چوری سے کام لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم کو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے بچوں کے اندر دینی، علمی، تعلیمی بیداری پیدا کرنی پڑے گی۔ دین کے تئیں ہم کو خود بیدار ہونا پڑے گا۔ تو شرک اتنے عروج پر تھا کہ اللہ کی سب سے پہلے ضرور سب سے بڑی گھر میں 360 بت رکھی ہوئی تھی، اور جہالت کا اتنا دور تھا کہ اس زمانے کا نام ہی دور جاہلیت رکھا گیا۔ زمانے کے مختلف نام ہوتے ہیں حالات کے لحاظ سے، لیکن تاریخ میں کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس دور کو دور جاہلیت کہا گیا ہو، اور وہ دور وہ تھا جس دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں جاہلیت کو اپنے قدموں کے نیچے روننے کے لیے آیا ہوں۔
چنانچہ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا، علم کی شمع روشن کی، عالم کے اندر ہدایات پھیلائی، اور اللہ کے نبی کا لایا ہوا پیغام جو اللہ نے ان کو قرآن و سنت کی شکل میں عطا فرمایا تھا، اس کو دنیا کے طول و عرض میں پھیلا دیا۔ سماجی برائی کا کیا حال تھا؟ اس وقت کی جو سپر پاور تھی، رومن امپائر، پرسن امپائر، جو اس وقت کے 24 کہے جاتے تھے، دنیا کے جو ٹھیکیدار تھے، تاریخ دانوں نے ان کی حالت لکھی ہے کہ ایران کے بادشاہ نے 5ویں صدی کے اخیر میں اتنا سنگین جرم کیا کہ جس کا آج تصور کرنے سے بھی روح کانپ جاتی ہے۔ ایک کافر و مشرک انسان جس کا قلب ایمان سے خالی ہو، ایک درندہ صفت انسان جو انسانیت بالکل کھو چکا ہو، ایسے انسان سے بھی ایسے گناہ میں اور سنگین جرم کی امید نہیں کی جا سکتی۔ وہ سنگین جرم یہ تھا کہ ایران کے ایک بادشاہ نے اپنی ایک بیٹی کو اپنی بیوی بنا کر رکھا تھا، اور ایران کے ہی ایک بادشاہ نے اسی صدی میں اپنی ایک بہن کو اپنی بیوی کے طور پر بنا کر رکھا۔ تو سماجی برائی کا عروج تھی، اور جاہلیت کا اتنا دور تھا، کفر و شرک اتنا پلٹ چکا تھا، لیکن اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے علم کی شمع روشن کی اور دنیا سے جاہلیت کو ختم کیا، کفر و شرک کو ختم کیا، ظلم و ستم کو ختم کیا، امانت و دیانتداری اور انصاف کی حکومت قائم کی، اور لوگوں کے درمیان امانت و پاک دامنی اور بھائی چارے کی اور محبت و اخوت پیدا کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم اور تعلیمات قرآنیہ کا اثر تھا، اور قرآن کریم کی تعلیم اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں کو تاریکی سے نکال کر، جاہلیت سے نکال کر، غلط راستے سے ہٹا کر نور میں لانا، روشنی میں لانا، راہ راست بنانا۔ قرآن کا فرمان ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ہم نے اس پاک کلام کو اس لیے نازل کیا تاکہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں کی گھنگھور گھٹاؤں سے نکال کر پاک صاف روشنی میں لا کر کھڑے کر سکیں۔ لیکن آج تعلیم کے نام پر ہم نے اپنا رخ بدل لیا، جو اصل تعلیم ہے اس کا نام لوگوں میں جہالت رکھا، اور جو دنیاوی کاروبار ہے اس کا نام لوگوں نے تعلیم رکھا۔ علم کی تعریف یہ کی گئی ہے العلم نور والجہل ظلمت، علم ایک روشنی ہے جس علم کے نتیجے میں انسان صحیح اور غلط کی تمیز کر سکے، زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ سکے، پڑوسیوں کے حقوق جان سکے، بھائی بہنوں کے حقوق جان سکے، رشتہ داروں کے حقوق جان سکے، بھائی کو بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہن کو بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، لوگوں کے حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے، ظلم کو کیسے ختم کرنا ہے، امانت داری کو کیسے قائم کرنا ہے، پاک دامنی کو کیسے فروغ دینا ہے، امن کا ماحول کیسے قائم کرنا ہے۔ اس چیز کا نام علم ہے، اور یہ علم ملتا ہے قرآن و سنت سے، نبی کی سیرت سے۔ جو دنیاوی فنون ہے ان کو علوم بھی کہا جاتا ہے، جو ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بات یقینی ہے کہ وہ انسانی ضرورت ہے اور انسان کی زندگی کی ضرورت کا بہت بڑا حصہ ہے، لیکن یہ علوم و فنون انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے تو علوم یہاں تک کر دیا کہ دین اور دنیا کی تعلیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم کو بغیر کسی امتیاز کے دونوں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، مقدم دین کی تعلیم کو رکھنی چاہیے، قرآن سنت کی تعلیم کو مقدم رکھنا چاہیے، اور دنیاوی علوم بھی سب کو حاصل کرنے چاہیے، کہ دنیاوی علوم یہ انسان کی ضرورت کا حصہ ہے، انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ اگر انسان
ضرورت کے طور پر ان علوم کو حاصل کرے گا تو پوری زندگی ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کمائے گا، بلکہ زندگی کا اپنا اصل مقصد وہ قرآن و سنت کے دین کے حاصل کرنے کو بنائے گا۔ تو یہ جو دنیاوی علوم و فنون حاصل کیے جاتے ہیں، ان کا مقصد نہ پڑھنے والوں کا یہ مقصد ہوتا ہے نہ پڑھانے والوں کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم ان علوم کو حاصل کر کے ایک اچھی زندگی گزاریں گے، لوگوں کے حقوق ادا کریں گے، ایک اچھا معاشرہ قائم کریں گے، لوگوں کے درمیان عفت و پاکدامنی کا ماحول قائم کریں گے، لوگوں کی عزت کی، دولت کی حفاظت کریں گے، ان کی عزت و دولت کو پامال ہونے سے بچائیں گے۔ بس ایک مقصد ہوتا ہے، پڑھانے والوں کا مقصد بھی کاروبار ہوتا ہے، اور پڑھنے والوں کا مقصد بھی اس کو پڑھ کر کچھ پیسے کمانا ہوتا ہے۔ فرض یہ کہ ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کو دولت سے جوڑ دیا گیا، جاب سے جوڑ دیا گیا، کمائی سے جوڑ دیا گیا۔ اس لیے ایک ایجوکیشن سسٹم سے ہٹ کر ایک بزنس سسٹم بن گیا، یہ تعلیمی نظام نہیں بلکہ تجارتی نظام بن گیا، کیونکہ مقصد دونوں کا تعلیم سے بالکل ہٹ کر ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے درمیان ایک اچھا معاشرہ قائم کرنا، صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرتے ہوئے زندگی گزارنا، لیکن یہ مقصد نہ پڑھنے والوں کا ہوتا ہے نہ پڑھانے والوں کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس تعلیم کو دینے کے لیے لاکھ 2 لاکھ روپے صرف ہوتے ہیں، اس تعلیم کو دلانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو 20 25 30 لاکھ روپے صرف کرنے پڑتے ہیں۔ MBBS اگر ڈاکٹر بننا ہے تو 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ تو بعض اوقات اس کو رشوت بھی دینے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب وہ MBBS ڈاکٹر بن جائے گا تو 500 روپے اگر کنسلٹیشن فیس رکھ دی گئی تو لوگ بلا تعامل آئیں گے، پھر دولت کے سمیٹنے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ تو اس کو پہلے ہی تعلیم کے نام پر اور میڈیکل سائنس کے نام پر، ایجوکیشن سسٹم کے نام پر اتنا پیسہ گھسوٹ لیا گیا، اتنی رقم بٹور لی گئی کہ وہ ڈاکٹر نہیں، وہ ڈاکو بنے گا۔ کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی خرابی ہے کہ تعلیم کے نام پر پیسہ بٹورنے کی کوشش ہے، جس کی وجہ سے یہ تعلیمی نظام نہیں تجارتی نظام بن گیا۔ ہماری یونیورسٹیز کی حالت میں ہے کہ ایک کورس کے لیے مثال کے طور پر وہ MBBS BUMS MD BTech MTech PhD کس کوئی بھی کورس ہو اور اس کا انٹرنس ہو، کمپٹیشن ایگزام ہو، تو وہ ایگزام ہولڈ ہوتا ہے، تو اس ایگزام ہولڈ کرنے کے لیے جو انٹرنس ایگزام کی فیس رکھی جاتی ہے تو 500 روپے 1000 روپے رکھی جاتی ہے، اور پارٹیسپیٹ کرنے والے اس انٹرنس ایگزام کو اٹینڈ کرنے والے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ MBBS انٹرنس ایگزام کو اٹینڈ کرنے والے لوگوں کی تعداد 10 15 20 لاکھ افراد کی ہوتی ہے۔ تو ان میں سے جب 500 1000 روپے کے نام پر فیس بٹور دی گئی، آپ کے یہاں تو ان میں سے 25 اسٹوڈنٹ کا یا 30 اسٹوڈنٹ کا یا 40 اسٹوڈنٹ کا سلیکشن ہوتا ہے، باقی جو 18-19 لاکھ ہے وہ انسلیکٹڈ رہتے ہیں، ان کا سلیکشن نہیں ہونا۔ لیکن ان میں سے آپ نے 500 روپے 1000 روپے کے نام پر جو رقم اکٹھی کی ہے، اس کا نام کون سا تعلیمی نظام ہے، اس کا نام کون سا ایجوکیشن سسٹم نام ہے کہ ان سے کوئی دیا بھی نہیں، ان کو کوئی کچھ آپ نے سکھایا بھی نہیں، صرف انٹرنس کے نام پہ کروڑوں اور اربوں اور کھربوں رقم ہماری یونیورسٹی ہر سال وصول کرتی ہے۔ اور یہ بیچارے مدرسے والے گھر گھر جا کر گلیوں گلیوں جا کر 5 روپے 10 روپے 50 روپے 100 روپے 500 روپے اکٹھا کرتے ہیں، اور تمہارے بچوں کو بے لوگ لالچ ہو کر تمہارا بالکل جو گندا پروڈکٹ ہے، جو ذہنی اعتبار سے مفلوج ہے، جو زبانی اعتبار سے گندا ہے، اس کو لیتے ہیں اور تمہاری تھوڑیوں میں ہاتھ ڈال کر تم کو بات سمجھا بجھا کر بات سمجھاتے اور تعلیم دلاتے ہیں۔ لیکن دنیا کے نام پر یہ مولانا تھاپا وہ جو بہت کلچرل انداز میں، بہت مہذب انداز میں اچھی ویب سائٹ بنا کر، اچھا لباس پہن کر، اچھے پارک لگا کر، عمدہ عمارات بنا کر اور ٹیبل اور چیئر پر ایگزام دلا کر ہر سال محض انٹرنس کے
نام پر، داخلہ امتحان کے نام پر لاکھوں اربوں اور کروڑوں روپیہ وصول کرتے ہیں، ان کو کوئی برا نہیں کہتا اور اس بات کو کوئی تعجب کی نظر اور غلط نظر سے نہیں دیکھتا۔ یہ وہ بات ہے جو شیطان نے ہم کو سوچا دی، اور جس بات کو دیکھیں گے وہی بات ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ اگر منفی سوچ سے اور منفی انداز سے ہم مدارس کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو بے شمار خامیاں ہمارے سامنے نظر آ جائیں گی۔ جو پورا بایو ڈاٹا یونیورسٹیز کالج کا شارٹ ورڈز میں مختصر الفاظ میں میں حضرت کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس کا مقصد توہین نہیں ہے، کسی کی تنقید نہیں ہے، کسی کو نیچے دکھلانا نہیں ہے، بلکہ چھوٹا سا کمپیئر ہے۔ وہ بدذہن لوگ اور مدارس کی طرح مختلف اشکالات اور اعتراضات کا ایک پٹارا اپنے ذہن و دماغ کے اندر بنائے ہوئے ہیں کہ ان کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں، ان کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، ان کو ایک بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات اور کہہ دوں کہ مدارس کو صدقات واجبہ کے نام پر، زکوٰۃ کے نام پر تم سے وہ مال لیتے ہیں جو اللہ نے تمہارے مال میں تمہارے اوپر دینا فرض کیا ہے۔ اگر یہ مدارس تم کو یہ ذمہ داری نہ یاد دلائے، اگر تم کو یہ فرض نہ سمجھائے تو تم اپنے فرض سے غافل نہ ہوگے، ورنہ جو دنیا کی یونیورسٹی ہے، کالجز ہے اور بڑی بڑی تعلیم گاہیں ہیں جن کو آپ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، بہت اعلیٰ نظر سے دیکھتے ہیں، وہ بھی کوئی بغیر چندے کے نہیں چلتی۔ بس فرق یہ ہے کہ ہمارا چندہ 5 روپے 10 روپے 20 روپے کی شکل میں ہوتا ہے اور ان کا چندہ ڈالرز میں ہوتا ہے، ملینز میں ہوتا ہے، لاکھس میں ہوتا ہے، کروڑز میں ہوتا ہے، اور ان کا چندہ مختصر ہوتا ہے۔ ہم جو دیکھتے ہیں وہی ہم کو دکھتا ہے، ہم جو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسی کا علم ہم کو ملتا ہے۔ تو خدا آج اس مجلس میں بہت اہم بات آپ کو یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جو مدارس کے تئیں بدذہنی اور غلط فہمی اور حقارت اور تنقید کے شکار ہے، یقینی بات ہے وہ بہت خسارے میں ہے۔ اگر وہ ذہن کو رکھتے ہیں تو خدا ذہن کی تطہیر کیجیے، اس کی پاکی کیجیے، ورنہ اس سے نہ مدارس کا کوئی نقصان ہے، نہ اہل مدارس کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ کا کوئی نقصان ہے، نہ اللہ کے دین کا کوئی نقصان ہے، نہ یہ ارباب مدارس ہمارے روپیے پیسے کے محتاج ہیں۔ ایک بات عرض کرتا چلوں، اس سرزمین پر جو ایک رکشہ چلا رہا ہے، جو ٹھیلا چلا رہا ہے، جو سڑکوں پہ جھاڑو دے رہا ہے، جو نالیاں صاف کر رہا ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر کے بعد جو اللہ کے قانون کی نافرمانی کر رہا ہے، جو شرک پر تنے پڑا ہے، جو نبی علیہ السلام کی توہین تک کر رہا ہے، اللہ کے قانون کی برسر بیکار ہو کر اہانت کر رہا ہے، اس کی بغاوت کر رہا ہے، اللہ اس کا بھی رزق نہیں روک رہا ہے، اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے۔ یہ خادمین دین، ذمہ داران مدارس، حاملین شریعت اور حافظین قرآن سنت ہمارے اور تمہارے پیسے کے قطعاً محتاج نہیں ہے، یہ تو اللہ کے دین کا نظام ہے کہ انہوں نے ان کا تعلق ہم سے جوڑ رکھا ہے، اور ہمارے بڑی سعادت مندی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہماری زندگی کا کچھ حصہ، ہماری کمائی کا کچھ حصہ ان مدارس میں صرف ہو جاتا ہے، ورنہ یقینی بات ہے ہمارے پیسے کے نئے مدارس محتاج ہے، ان ارباب مدارس محتاج ہے، ان کے کمانے کھانے کے لیے یقیناً ہمارے سے زیادہ مواقع ہیں، اور اللہ کے دین کے تحفظ کے لیے بے شمار ذرائع اللہ پیدا فرما سکتا ہے۔ اللہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے میرا اور تمہارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے، مدارس کے تعاون کے لیے، علماء کے قدم آگے بڑھانے کے لیے، دین کی نشر و اشاعت کے لیے کسی بھی طرح کا کوئی بھی تعاون کر رہے ہیں تو خدایا اس کو مدارس پر، قرآن و سنت پر، اللہ کے دین پر، مدرسوں پر، اہل مدارس پر کسی طرح کا کوئی احسان نہ سمجھے۔ تو میری درخواست آخر میں آپ سے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے نمبر پر مسلمان بناؤ، اور مسلمان بنانے کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کا بچہ عبد الرحمن سلیم اللہ ولی اللہ عارف کے گھر میں پیدا ہو جائے، بلکہ اسلام نام عقیدے کا، اسلام نام تصور کا اگر وہ عقیدہ آپ کے بچے کے قلب کے اندر موجود ہے تو آپ کا بچہ مسلمان ہے۔ اگر اس عقیدے سے خالی ہے، شرکیہ اور کفریہ تصورات اور عقائد اس کے ذہن و دماغ کے اندر پنپ رہے ہیں، وہ پروان چڑھ رہے ہیں، قرآن سنت کی صحیح صورت اور قرآن سنت کے صحیح عقائد کی تعلیم اس کو نصیب نہیں ہے، اور امت کے 80% بچے وہ ہیں
کہ جو دین کے صحیح عقائد سے بالکل محروم ہے، باوجود اس کے کہ مدارس کی کثرت کا ہم کو ایک مروڑا کہ مدارس زیادہ ہے، حالانکہ حالت یہ ہے کہ مدارس کی زیادتی کے دور میں بھی ہمارے بچے گندے عقائد و کفریہ اور شرکیہ عقائد و کلمات کے شکار ہیں، ان کا دین و ایمان محفوظ نہیں ہے۔ ان مدارس کی کثرت کے زمانے میں بھی تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم دلائے، دین کی، قرآن و سنت کی۔ سب سے پہلے اس بات کی فکر کی جائے کہ ہمارے بچے مسلمان بن کر کیسے رہیں گے، رسول اللہ کے غلام بن کر کیسے رہیں گے، اللہ کے قانون کی پابندی گزارنے والے کیسے بنیں گے، اور یہ ایک خالق و مالک پروردگار و پالنہار کی پوجا اور پرستش کرتے ہوئے اس دنیا سے کیسے رخصت ہوئیں گے۔ ماں باپ کی اولین فکر اور ذمہ داری یہ ہونی چاہیے، نہ یہ کہ ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے، ان کی روزی روٹی کا انتظام کیسے ہوگا۔ جو کام ہمارا ہے وہ ہم کرتے نہیں، اور جو کام اللہ کا ہے وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، آپ سے درخواست ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلائی جائے۔ اس دینی تعلیم کی ترغیب کے لیے ہی آج کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس پروگرام میں ابھی آپ حضرات کے سامنے مختلف بچوں کی تقاریر اور مکالمے اور علمی اعتبار سے دیگر پروگرامات آپ حضرات کے سامنے آئے گئے۔ یہ چند باتیں بے ترتیب آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ اللہ رب العزت مجھ کو بھی آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔